ناظرین السلام علیکم. پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. آج ہمارے مہمان ہیں پہلے سیگمنٹ میں جناب علی محمد خان صاحب، رہنما تحریک انصاف، سابق وفاقی وزیر. سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، بات یہاں سے شروع کرتا ہوں کیونکہ آج کا دن ایک لحاظ سے امپورٹنٹ بھی ہے. کے پی کے اور پنجاب میں جو ہے وہ صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کا ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. اچھا، ہماری اطلاعات کے مطابق آپ کے تحریک انصاف نے بائیکاٹ کیا ہے تمام سیٹوں پہ، ما سوائے 2 سیٹ کے حوالے سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ایک لاہور کی سیٹ ہے شاید 129 کی این اے، اور ایک ہری پور کی سیٹ ہے اس پہ یہ آپ تحریک انصاف الیکشن لڑ رہی ہے. باقی تمام سیٹوں پہ اس نے بائیکاٹ کر دیا ہے. تو ذرا بتائیں گے سر ہمیں کہ آپ نے بائیکاٹ کیوں کیا اور ان 2 سیٹوں پہ آپ کیوں انتخاب لڑ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ڈاکٹر صاحب، کوئی بھی سیاسی جماعت بائیکاٹ نہیں کرتی. اگر کوئی ایسا فیصلہ اس کو کرنا پڑے تو اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جو ناگزیر ہوں. اس پہ پارٹی میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی اور پہلے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ہم نے تمام سیٹوں پہ الیکشن کے لیے جانا ہے. میں نے بھی مشورہ دیا تھا کیونکہ میں تو ہمیشہ الیکشن کے حق میں اور مقابلے کے حق میں بات کرتا ہوں. لیکن پھر دوبارہ اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. خان صاحب کی طرف سے بھی اس کو دوبارہ پولیٹیکل کمیٹی کی طرف بھیجا گیا اور دوسری جو رائے تھی وہ یہ تھی کہ جن سیٹوں پہ ہمارے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے اور ناجائز سزا دی گئی ہے تو وہاں ہمارے کینڈیڈیٹ وہی ہیں. ہم آج بھی ان کو اپنا ایم این اے تصور کرتے ہیں جن کو غلط طریقے سے سزا دی گئی. تو ایک تو اس میں وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ان سیٹوں پہ الیکشن میں جاتی جو کہ پنجاب میں مختلف جگہوں پہ ہیں جن پہ بائی الیکشن ہونے ہیں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے، تو جتنی فسطائیت کی گئی ہے، کسی کو نہ الیکشن کیمپ لگانے کی اجازت دی جاتی ہے، نہ کوئی کارنر میٹنگ کی ڈاکٹر صاحب، اور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، پرچے کاٹے جاتے ہیں، نہ جھنڈا لگانے کی اجازت ہوتی ہے، نہ آپ کا پولنگ ایجنٹ بیٹھ سکتا ہے. تو اس طرح کی فسطائیت ہے. پھر 2 سیٹیں ایسی ہیں جس پہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں یہاں ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ایک لاہور کی ہے، فارمر گورنر مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، پاکستان کی سیاست میں بڑا شریفانہ، بڑا مدبرانہ نام، جو ہمارے احمد اظہر صاحب کے والد صاحب ہیں میاں محمد اظہر صاحب، ان کی چونکہ فطری ڈیتھ ہوئی تھی، وہ ڈسکوالیفیکیشن کا کیس نہیں تھا، تو خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ وہاں ہم نے الیکشن لڑنا ہے. اور خیبر پختونخوا میں چونکہ فسطائیت والا سسٹم تو ہے نہیں. ابھی آپ نے دیکھا نون نے بھی جلسے، ہماری حکومت تھی، اب چاہتے تو روک سکتی تھی، نون نے آ کے جلسے بھی کی ہیں، نون والوں نے آ کے وہاں کمپین بھی کی ہے، پیپل پارٹی نے ان کو سپورٹ کیا، اے این پی نے نون کو سپورٹ کیا، سب وہاں ایکٹیویٹی رہی. چونکہ وہاں فسطائیت نہیں ہے، پکڑنا، اٹھانا، غائب کرنا، پرچہ کاٹنا، یہ نہیں ہے، پراپر ایکٹیویٹی ہے. تو عمر صاحب کے حلقے میں اجازت دی ہری پور میں اور لاہور میں، اور باقی کا بائیکاٹ اس وجہ سے کہ وہاں اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کے ساتھ وہ جو کریں گے آپ کو پتہ ہے. اور دوسرا وہی ہے کہ وہاں ہمارے ممبران کو غلط ناجائز طور پہ سزا دی گئی اور ڈسکوالیفائی کیا گیا. اچھا ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے 2 باتیں یہاں پہ رکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس رزلٹس آپ خاص طور پہ 129 کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی سب سے اس وقت جو مقبول آپ کی پارٹی ہے، پاپولر پارٹی ہے، وہ آپ کے پی ٹی آئی ہے، تو 129 پر آپ کو رزلٹ کیا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ دوسری طرف ظاہر ہے جو بھی سچویشن ہے آپ جو بھی سمجھتے ہیں. ایک دوسرا، کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کے الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے تو پارلیمان میں جو آپ حکومتی اتحاد ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ مجھے تھوڑا سا اجازت دیجیے گا، میں تھوڑا سا لمبا اس پہ بولنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، جہاں تک ہری پور کا تعلق ہے وہاں میں خود جا کے میں نے جلسے کیے ہیں محترم عمر ایوب صاحب کے لیے. عمر ایوب صاحب نے عمران خان سے وفا کی قیمت چکائی ہے، تو ہم پہ فرض تھا کہ ہم اپنا ڈیوٹی کرتے ایز اے کامریڈ. تو پہاڑوں میں بھی کیے، ہری پور شہر میں بھی کیے، ہر جگہ میں نے ان کے لیے کمپین کی. وہاں میں نے ماحول دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت جذبہ تھا، میں نے بڑا جذبہ دیکھا. میں پر امید ہوں اس وقت، ابھی چونکہ رزلٹ ابھی نہیں آئے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے ابھی علم نہیں ہے، لیکن میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ہری پور میں تحریک انصاف جیتے گی.
اب جہاں تک لاہور کا تعلق ہے وہ تھوڑا ٹریکی ہے. دیکھیے حماد اظہر عمران خان صاحب کے فرنٹ لائن کے کھلاڑیوں میں سے ہیں. حکومت میں عمران خان نے ان پہ بہت ٹرسٹ کیا تھا اور پہلے ان کو منسٹر فار اکنامک افیئرز بنایا تھا اور اس کے بعد فائنانس منسٹری کی پوزیشن تک ان کو لے کے گئے, جو ان کو بجٹ پیش کرنے کی انہوں نے موقع دیا, بڑا عزت دی خان صاحب. تو اگر یہ نارمل حالات ہوتے, اگر فسطائیت کا راج نہ ہوتا, اگر لاہور داتا کی نگری میں ظلم کا بازار گرم نہ کیا جاتا اور ہمیں سیاسی تقریبات کرنے دی جاتی, کمپین کرنے دی جاتی, میرے جیسے لوگ نہیں آ سکے, بیرسٹر گوہر چیئرمین تحریک انصاف نہیں جا سکے, سیکرٹری جنرل صاحب وہاں جلسہ نہیں کر سکے, نہیں کرنے دیا گیا. ادروائز اگر تھوڑا سا بھی پولیٹیکل ماحول ہوتا تو ہمارا کینڈیڈیٹ ہی حماد اظہر ہوتے, لیکن حماد اظہر صاحب نہیں لڑ سکے تو ان کی جگہ ایک اور شخص کو ہمارے پی ٹی آئی کے حماد صاحب کی ریکمنڈیشن ان کو ٹکٹ دیا گیا, ریکمینڈ کیا گیا. ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر عوام کا اوریجنل مینڈیٹ سامنے آنے دیا جائے تو لاہور بھی جیت سکتے ہیں. لیکن میں نے تھوڑا سا منظر کشی اس لیے کی ہے کہ ہمیں وہاں کمپین ہی نہیں کرنے دی گئی, ہمیں وہاں آنے ہی نہیں دیا گیا. یہی لاہور تھا, آخری 2 لائن, صرف آخری 2 لائن, یہی لاہور تھا 2022 میں رجیم چینج کے بعد. آپ کو یاد پڑتا ہوگا کہ کچھ صوبائی سیٹوں پہ الیکشن ہوئے تھے, میں خود لاہور کی گلی گلی پھرا تھا, خالد گجر صاحب اور بہت سے ہمارے لوگوں ان کے لیے میں نے کمپین کی. لاہور میں کیا, سائیوال میں کیا, فیصل آباد ڈویژن میں کیا, لودھرا میں گیا, میں ملتان گیا, ہر جگہ گیا. کوئی فسطائیت نہیں تھی, کوئی ظلم نہیں تھا, بس ہم الیکشن کمپین میں تھے, ہم جیت گئے, ہماری دوبارہ حکومت قائم ہو گئی. تو اسی لاہور کی گلیوں میں ہم پھرتے رہے. لیکن اس بار مجھے تو چھوڑیں, ہماری جماعت کے چیئرمین تک کو نہیں آنے دیا. تو اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ مقابلہ کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اگر عوام کے اوریجنل مینڈیٹ کو سامنے آنے دیا جائے تو لاہور بھی ہماری سیٹ ہے انشاءاللہ. اچھا سر, یہ بتائیے کہ ابھی ہم لیڈر آف اپوزیشن کے حوالے سے محمود اچکزئی صاحب کا نام سن رہے تھے کہ ان کی اپروول بھی ہو گئی ہے اور ان کو ریکمنڈ بھی کر دیا گیا ہے. لیکن اب ہم ایک اور نام سن رہے ہیں اور وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. تو کیا کوئی کنفیوژن ہے یا آپ کے پی ٹی آئی نے وڈرا کیا ہے یا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جے یو آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے, کیا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب اس کا تو مجھے علم نہیں ہے کہ کیا چکزئی صاحب کی جگہ مولانا صاحب کو پی ٹی آئی نامینیٹ اب کرے گی, اس کا مجھے علم نہیں ہے. میں کسی ایسی کنسلٹیشن کا حصہ نہیں رہا اس میں یہ ڈسکس ہوا ہو. میرے خیال میں تو ابھی بھی ہماری کینڈیڈیٹ محترم جناب اچکزئی صاحب ہیں. جہاں تک فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آگے چلنے کا تعلق ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے الائنس کا حصہ بنے. میں ہو سکتا ہے ایک لفظ یوز کر رہا ہوں. میری خواہش البتہ ہے, میں نظریاتی طور پہ آج نہیں تو آنے والے کل میں عمران خان صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دیکھ رہا ہوں یا دیکھنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریاتی طور پہ عمران خان صاحب جس سوچ کے ہیں کہ پاکستان میں وہ مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک پروگریسو اسلامک ملک جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جائے, ان کے نام پہ انہوں نے یونیورسٹی بھی بنائی اور ریسرچ کی طرف بھی انہوں نے راغب کیا. ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نوجوانوں کو انہوں نے متوجہ کیا کہ آپ ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں. پھر ویسٹ میں جا کے اقوام متحدہ میں جناب عمران خان صاحب نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لڑا اور کامیابی سے لڑا. تو فضل الرحمان صاحب ان دا لانگ رن مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں ہمارے حلیف مجھے نظر آتے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ نہ چاہیں کہ فضل الرحمان صاحب ہمارے قریب آئیں. میں کم از کم ان میں سے نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت اس آدمی کے ساتھ ضرور قریب آئے جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے اس میں ہمت ہے ویسٹ کو اور اغیار کو للکارنے کی اور ان کے بیچ میں کھڑے ہونے کی, وہاں لا الہ الا اللہ کہنے کی. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس وقت جو تحفظ آئین پاکستان, ظاہر ہے پی ٹی آئی اس میں مکمل طور پر شامل ہے اور انہوں نے اس 27ویں ترمیم کے حوالے سے اس ملک کے اس وقت جو بھی سسٹم ہے اس کے خلاف انہوں نے آوازیں بلند کر لی ہے اور تحریک شروع کر دی ہے. تو کتنا کامیاب دیکھتے ہیں اس تحریک کو, کیونکہ اس میں لائرز بھی شامل ہو گئے ہیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ میں اپریشیٹ کروں گا جذبے کو جو ہمارے ساتھیوں کا ہے, خاص کر ناصر عباس صاحب کا. وہ اس عمر میں
علامہ صاحب اس عمر میں از اے سینئر سٹیزن, جو ان کا جذبہ ہے تم ہے وہ بہت ہی ہم پہ وہ ان کے لیے احترام ہے. اور چکزئی صاحب بھی آئین کی بات کر رہے ہیں, چکزئی صاحب بھی اپنا سٹینڈ لیے بیٹھے ہیں. کل وکلاء نکلے ہیں سندھ میں, وہ اچھا انہوں نے ایکٹیویٹی وہاں کی ہے, تو ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی 20 لاکھ بندہ کل نکل آئے گا, لیکن یہ مومنٹ سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ پیس پکڑے گی اور وکلاء اس میں شامل ہو رہے ہیں. یہ مجھے خوشی ہے کہ میری جو وکلاء برادری ہے, جو میں بھی اپنے آپ کو اس کا حصہ سمجھتا ہوں, میرے لیے اعزاز کی بات ہے, کیونکہ ایک وکیل ہی تھا جس نے ملک بنایا تھا, بیرسٹر محمد علی جناح. تو آئی ایم ہوپ فل, میں پر امید ہوں, اور انشاءاللہ یہ قربانیاں اور یہ سٹینڈ جو ہے وہ رنگ لائے گی انشاءاللہ. اچھا سر, میں نے پڑھا ہے, پتہ نہیں اس میں کس حد تک صحیح بات ہے, آپ بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں, کہ پاکستان بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل نے 27ویں ترمیم کو سپورٹ کر دیا. تو اگر یہ اتنے اہم ترین ادارے جو وکلاء کے ہیں وہ سپورٹ کریں گے, تو اس کے باوجود بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وکیل آپ کے ساتھ ہیں اور تحریک کامیاب ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب, ہر دور میں صحیح بھی ہوتے ہیں, غلط بھی ہوتے ہیں, اور ہر کوئی اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے, یہ وقت کرے گا فیصلہ. جس وقت پہ اللہ بزرگ و برتر نے قسم کہی ہے کہ قسم والعصر ان الانسان لفی خسر, وقت ثابت کرے گا کہ صحیح کون تھا, تاریخ کی درست سمت پہ کون کھڑا تھا. لیکن یاد رکھیے, حق اور سچ پہ چلنے والے شروع میں کم ہوتے ہیں, ان کی سپورٹ کم ہوتی ہے, ان کو تکلیف سہنی پڑتی ہے. تو یہ لوگ جو کر رہے ہیں, میں ان کو صرف اتنا کہوں گا, کالے کوٹ کی لاج رکھ لو. یہ کالا کوٹ ہے پاکستان بنانے والے شخص کی وردی تھی, محمد علی جناح کی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ, دیکھی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے, تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں, بڑی باتیں ہوتی تھی, لیکن اس وقت جو سر IMF کی جو رپورٹ آئی ہے گورننس اینڈ کرپشنز کی 186 صفحات کی, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 20 سے 25 بلین ڈالر سالانہ کرپشن ہو رہی ہے, اور دوسری طرف یہ حکومت 36-37 مہینے میں, یعنی 3 سال 1 ماہ میں 7 بلین ڈالرز مانگ رہی ہے, قرض لے رہی ہے, اور اس کے لیے جھڑکیاں بھی کھاتی ہیں. تو یہ IMF کی جو رپورٹ کہا جا رہا ہے کہ یہ مصدقہ رپورٹ ہے, زمشن پہ نہیں ہے, اور اس کے ساتھ دستاویزی ثبوت بھی ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو تقریباً 20 سے 25 بلین ڈالرز ہر سال کرپشن ہو رہی ہے جو کر رہے ہیں اشرافیہ. تو سر اب تحریک انصاف اس سلسلے میں کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ ڈیمانڈ کیا کرنا, فارم 47 کے لوگ بٹھا دیے گئے, سر پہ بٹھا دیے گئے, قوم پہ مسلط کر دیے گئے. یہ لوگ نہیں دیکھ رہے جس طرح یہ ابھی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں, کس قانون میں لکھا ہے کہ ایک شخص کو آپ جلسہ نہیں کرنے دے رہے, اس کو آپ اکٹھے نہیں ہونے دے رہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا ہمیں ریپلیس کر دیا, چلو اچھا کیا, لیکن کس سے کیا؟ جنہوں نے اس نظام کو کھوکھلا کیا 70-75 سال. پاکستان کو بنے ہوئے لگ بھگ اب 1-2-3 سال بعد 80 سال پورے ہو جائیں گے ڈاکٹر صاحب. ہمارے 3-3.5 سال نکال کے باقی 75-77 سال تو یہی لوگ بیٹھے ہیں, یا پیپل پارٹی نون لیگ رہی ہے. میاں صاحب محترم نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, ان کے بھائی صاحب جو ہیں محترم شہباز صاحب 2 بار وزیر اعظم رہے ہیں, بھٹو صاحب کی 1 باری, پھر بی بی شہید کی 2 باریاں, پھر زرداری صاحب, اور اب بھی حکومت کا حصہ ہے, اس سے پچھلی رجیم میں بھی تھے 16 مہینے. تو آپ مجھے بتائیں, یہ جو IMF کی رپورٹ ہے یہ ہے ہمارا پورا آئینہ, پاکستانی قوم کا آئینہ, کہ ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہیں. اب آپ ہی بتائیے کہ ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں جھانک لے کہ اس نے اس میں کتنا حصہ ڈالا ہے. عمران خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, ان کی تو جماعت اور ہمارا تو سٹینڈ ہی کرپشن کے خلاف ہے. تو آپ نے پوچھا اس پہ کیا کرنا چاہیے, میرے خیال میں ایک ہی حل ہے کہ آزاد شفاف الیکشن ہو, اور قوم جس کو منتخب کرے اس کو اقتدار چلانے دیں, اور خدا را چلانے دیں. خدا کے واسطے کسی بھی وزیر اعظم کو, عوامی وزیر اعظم کو کبھی 5 سال تو پورے کرنے دو یار.
چلنے دو یار, سسٹم کو چلنے دو, کچھ نہیں ہوتا. اچھا سر یہ بتائیے کہ اب ایک نعرہ اور بھی آ رہا ہے, اور وہ یہ آ رہا ہے کہ اگر چہرے یہی رہیں گے تو نظام تبدیل نہیں ہوگا, تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو نظام کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے, اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ چہرے نہیں نظام کو بدلو. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ یہ پورے نظام جو گل سڑ گیا ہے, جو کرپٹ ہو گیا ہے, اب تو دیکھیں آئی ایم ایف کی مصدقہ مہر لگ گئی ہے جس کو کوئی نفی نہیں کر سکتا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر اس نظام کو تبدیل کیا جائے اور ان چہروں کو جو آپ کے اس میں انوالو ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے, ان کو سامنے لایا جائے کہ جو 25 سے 26 بلین ڈالر جو کرپشن ہو رہی ہے وہ کون لوگ ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. اور حکومت کی انہوں نے کہا ہے آئی ایم ایف نے کہ اس کی وجہ ناقص حکمرانی, ناقص پالیسی, نااہلیت اور آپ کے یہ جو آپ کے اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے. جی سر. ڈاکٹر صاحب بہت ہی پرمغز سوال ہے, بہت ہی دیر پا اثرات رکھنے والا سوال ہے, کوئی اس کا آسان جواب نہیں ہے. اگر نظام کا بدلنا امر ضروری ہے تو یہ بدلے گا کون؟ کیا کسی کے ابرو کے اشارے پہ بدلے گا؟ اچھا جن لوگوں نے اس ملک کی حالت کی ہے اگر انہی کے ہاتھ میں آپ نے کوئی نیا نظام دینا ہے تو پھر تو فرق کوئی نہیں. لیکن اگر آپ نے کسی سیاسی طریقے سے سوئچ اوور نہیں کرنا اور ٹرانزیشن آپ نے کسی غیر سیاسی انداز میں کرنی ہے تو غیر سیاسی تجربے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھے ہیں. اس ملک میں ضیاء صاحب کا مارشل لاء بھی دیکھا, اس ملک میں ایوب خان صاحب کا 10-11 سال شاید ان کا بھی دور تھا, ان کا بھی دیکھا, مرحوم مشرف صاحب کا بھی دیکھا, آپ نے ہائیبرڈ رجیم بھی دیکھی, اس وقت کی ہائیبرڈ پلس بھی دیکھ رہے ہیں. تو یس نظام کا بدلاؤ ایک بہت بڑا آپشن ہے, لیکن اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ وہ امپوز نہ کیا جائے, وہ کسی ڈرائنگ روم سے نہ نکالا جائے. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ تحریک انصاف پر یہ بڑا الزام بھی ہے کیونکہ پاکستان کی معیشت منجمد ہو چکی ہے, بہت برا حال ہے, بے روزگاری ابھی دیکھیے بڑھ گئی, پھر غربت آلریڈی بڑھ رہی ہے, کرپشن آپ کے سامنے ہے, معیشت کے تمام انڈیکیٹرز گر رہے ہیں. لیکن اس میں جو ایک الزام آتا ہے آپ کے اوپر کہ کیونکہ معیشت تباہ اس لیے ہو رہی ہے کہ سیاسی عدم استحکام ہے, اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ تحریک انصاف ہے. آپ سمجھتے ہیں سر یہ بات, یہ الزام صحیح ہے؟ بات صحیح ہے, الزام غلط ہے. میں بتاتا ہوں, پاکستان میں معاشی استحکام تب ہی آئے گا جب سیاسی استحکام آئے گا. میں جب جیل سے نکلا پچھلے سال, بلکہ اس سے پچھلے سال, اور پہلے میں نے میڈیا انٹریکشن کیا تو میں نے اس میں ایک بات کی تھی کہ پاکستان کو سیاسی انتقام کی نہیں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے. وہ جب خان صاحب نے سنا وہ بہت خوش ہوئے, انہوں نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح جگہ ہاتھ رکھا ہے نقطے پہ. یس سیاسی استحکام کی ضرورت ہے, لیکن ایک جگہ میں مکمل طور پہ اس بات سے ڈس ایگری کروں گا, اتفاق نہیں کروں گا, وہ یہ ہے کہ عدم استحکام ہم نہیں, یہ فارم 47 اور اس کو امپلانٹ کر کے لاگو مسلط کرنے والے لوگ کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جب آپ قوم کے سب سے بڑے لیڈر کو اور غالب اکثریت رکھنے والی جماعت کو آپ سائڈ پہ کر دیں, کاہے کا استحکام؟ ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. وقت کیونکہ بالکل ختم ہو گیا ہے, کسی اسٹیج پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے. ناظرین یہ تھے علی محمد خان صاحب, رہنما تحریک انصاف, سابق وزیر بھی رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے بہت اہم لیڈر ہیں. ان سے ہماری چند باتیں تھیں موجودہ حالات کے اوپر, آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ویلکم بیک. جی ناظرین, لاہور میں دوسری انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ جو ہے وہ اس کا آغاز ہو رہا ہے 26 تا 29 نومبر تک, اور اسے جو نام دیا گیا ہے وہ ہے فائٹ فار گلوری. اچھا, اس سے پہلے پاکستان میں جو پہلی انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ ہوئی جو آپ کے
WBA کے جو آپ کے ایسوسیشن سے ناظرین وہ بڑی کامیاب رہی، اور اب اس کے بعد یہ سیکنڈ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ لاہور میں ہو رہی ہے، اور یہ جناح اسپورٹس کمپلیکس لاہور گیریجن میں جو ہے وہ جاری ہوگی، اور جس کا انعقاد جیسے میں نے بتایا WBA کے تعاون سے کیا جا رہا ہے، اور اس میں تقریباً جو میں انیشلی جو میرے پاس عدد و شمار ہیں، ظاہر ہے جو میرے مہمان ہیں وہ اس کو بہتر طور پر بتائیں گے کہ 15 ممالک کے 44 پروفیشنل باکسر ایکشن میں ہیں، اور یہ ظاہر ہے فرسٹ ٹائم ان پاکستان۔ 6 پاکستانی اور 38 انٹرنیشنل فائٹرز ٹائٹلز کے لیے مد مقابل ہوں گے۔ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، میکسیکو، مراکش، تھائی لینڈ، ارجنٹینا، نیدرلینڈ، گھانا، فلپائن، جنوبی کوریا اور نائجیریا کے باکسر اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر لارا اکرام بھی میدان میں موجود ہوں گی۔ پاکستانی فائٹرز وسیم، وقاص، عاصم زمان، محب اللہ، جانیہ، کومل اخلاق، نامور انٹرنیشنل باکسر پیٹر ڈوبسن، اسٹیو جیفرڈ، کیون بو آکی، ایڈورڈ ڈو بائز جیسے سارچو اور دیگر اس میں شامل ہیں۔ سیکیورٹی کے لیے بھی بڑا خصوصی انتظام کیا گیا ہے، اور یہ مقصد پاکستان کا وہ مثبت پازیٹیو امیج، عالمی تشخص، اسپورٹس ڈپلومیسی اور ثقافتی ہم آہنگی کا فروغ ہو۔ یہ سافٹ امیج پاکستان کا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں بڑے بڑے انٹرنیشنلز پروگرام کرکٹ کے حوالے سے اور دوسرے اب یہ انٹرنیشنل باکسنگ کے حوالے سے ہو رہے ہیں، جب دنیا بھر کے بہترین باکسر اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ پہلی چیمپئن شپ 2025 میں کوئٹہ میں کامیابی سے منعقد ہوئی تھی۔ اب یہ موجودہ ایونٹ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کراتے۔ میرے ساتھ اس وقت گیسٹ ہیں محمد خضر افضال، DG اسپورٹس یوتھ افیئرز پنجاب۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میرے ساتھ ہیں جناب محمد وسیم، فیلکم وسیم کے نام سے مشہور ہیں، یہ WBA ورلڈ گولڈ بینٹن ویٹ چیمپئن، کامن ویلتھ گیمز، ایشین گیمز گولڈ میڈلسٹ، نیشنل گولڈ میڈلسٹ ہیں ماشاءاللہ۔ جی سب سے پہلے آتا ہوں محمد خضر افضال صاحب کے پاس۔ جی خضر صاحب میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں سر۔ اچھا سر، خضر صاحب تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بریفنگ تو میں نے دی، اب ظاہر ہے آپ بہتر طور پر بتا سکیں گے کہ یہ جو سیکنڈ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ آپ کرا رہے ہیں، پہلی کوئٹہ میں ہوئی، اب یہاں لاہور میں ہو رہی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد دنیا کے بہترین ملکوں کے بہترین فائٹرز جو ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے بھی نامور کھلاڑی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان میں اس طرح کی انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے انعقاد کا بنیادی مقصد کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آج پروگرام پہ اس بہت ہی اہم ایونٹ کے حوالے سے بات کرنے کے لیے بلایا۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باکسنگ کا ایونٹ انشاءاللہ تعالیٰ 26 تا 29 نومبر لاہور کے جناح اسپورٹس کمپلیکس لاہور گیریجن میں ہونے جا رہا ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا باکسنگ ایونٹ ہے۔ جیسے آپ نے خود ابھی تعارف میں بتایا کہ 15 ممالک سے 44 جو ہیں وہ باکسرز اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ سر اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میں فیکٹر اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا، وہ صرف اور صرف 38 انٹرنیشنل باکسرز نہیں ہیں، ان کے ساتھ کوئی 100 سے 150 لوگوں کا الائٹ سٹاف ہے جو کہ فارنرز ہیں، ایکس باکسرز ہیں، انٹرنیشنل جو باکسنگ کا فیم ہے ان کے پاس، اور انہوں نے اپنے باکسنگ کیریئر میں بہت سارے ایونٹس جیتے ہوئے ہیں۔ تو سر تقریباً 150 کے قریب فارنرز جن کا باکسنگ سے کسی نہ کسی طریقے سے تعلق ہے وہ پاکستان آ رہے ہیں، اور سر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معمولی لوگ نہیں ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ویٹس میں بہت سارے ٹائٹلز جیتے ہوئے ہیں، اور پاکستان میں ان کا آنا اور اس بہت ہی بڑے ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا پاکستان کے لیے نہ صرف باکسنگ کا فروغ ایک ہمارا اس میں اہم مقصد ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہو، اور انشاءاللہ ہوگا بھی، کیونکہ باکسنگ ایک ایسا ڈسپلن ہے اسپورٹس کا جس کو آج ہماری یوتھ جو ہے اس میں وہ بہت پاپولر ہے، اور اس کی پاپولیرٹی میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے۔
سیکنڈلی سر, جب اتنی بڑی تعداد میں فارنرز پاکستان آئیں گے تو وہ اس سکسیسفل ایونٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے امبیسڈرز بن کے پوری دنیا میں واپس جائیں گے. وہ پوری دنیا کو یہ میسج دیں گے کہ پاکستان تمام ایونٹس کے لیے, چاہے وہ اسپورٹس کے ایونٹ ہوں یا کسی بھی اور حوالے سے وہاں پہ اگر کوئی انٹرنیشنل گیدرنگ ہو رہی ہے تو وہ ایک بہت ہی سیف ملک ہے. ہم پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. ہم اس طرح کی تمام ریومرز جو ہمارے دشمن جو ہے وہ پھیلاتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں خدا نخواستہ کوئی سیکورٹی کے کنسرنز ہیں, ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. اور ہم نے اس ایونٹ کو اس لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اہم ہے اور اٹس ویری کلوز ٹو آور ہارٹس کہ ہمارے جو دوسرے مہمان ابھی اس پروگرام میں ہیں وہ اپنی بینٹم ویٹ کا جو ورلڈ ٹائٹل ہے اس کا ڈیفینس بھی کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ 29 تاریخ کو, جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے. اور وسیم ہمارے ہیرو ہیں, قومی ہیرو ہیں. تو یہ جو باکسنگ ایونٹ ہے سر, یہ صرف باکسنگ کے حوالے سے ہمارے لیے اہم نہیں ہے. یہ ہمارا ایک انٹرنیشنل جو امیج ہے ہمارا, جو ایک سیف اینڈ سیکیور ملک کا امیج ہے, اس کو بھی پھیلانے میں ہمیں مدد کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ سر ہم نے اس ایونٹ کو ایک باکسنگ کے ساتھ ساتھ ایک فیملی ایونٹ بھی بنایا ہے. ہم نے اس ایونٹ کو ایک کوچنگ ایونٹ بھی بنایا ہے جہاں پہ ہم اپ کمنگ باکسرز کے لیے, اپ کمنگ ایتھلیٹس کے لیے 3 دن کا کنونشن ارینج کر رہے ہیں, جس میں یہ انٹرنیشنل باکسرز اور ان کا جو کوچنگ سٹاف ہے وہ ہمارے اپ کمنگ جو بڈنگ باکسرز ہیں, جو ہمارے ینگ ایتھلیٹس ہیں, ان کو لیکچرز دیں گے. ان کے جو اسکل سیٹ میں اضافہ کرنے کے لیے جو ان کو ضروری انسٹرکشنز ہیں وہ پاس آن کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہمارا اوپننگ ڈے ہے 26 تاریخ کو انشاءاللہ تعالیٰ, اس میں ایک فیملی کا فن جو ہے ہم نے وہ بھی وہاں کریٹ کیا ہوا ہے. ہم نے وہاں ایک بہت بڑے میوزک پروگرام کا اہتمام کیا ہے. بچوں کے لیے پلینگ ایریا ہے, وہاں پہ کھانے پینے کے اسٹالز ہیں. سو کھیل بھی اپنی جگہ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. اور ہم پورے لاہور کی جو فیملیز ہیں اور بچے ہیں ان کو بھی انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ آئیں اور ایک فیسٹیول میں وہ بھی آ کے یہاں. اچھا سر یہ بتائیے, اچھا خضر صاحب یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کوئٹہ میں یہ منعقد کی, اب لاہور میں کرنے جا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہے جیسا آپ نے خود بھی کہا. تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے 2-3 چیزیں مجھے پوچھنی ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے انٹرنیشنل لیول کے جب پلیئرز آ رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے, ارینجمنٹ کے حوالے سے, ان کی فیسلٹیز کے حوالے سے آپ نے کیا کیا ہے؟ اور ظاہر ہے اس میں آپ کی حکومت کا رول ہوگا. کیا مرکزی حکومت بھی اس پہ کوآپریٹ کر رہی ہے, یا صرف پروونشل گورنمنٹ کا کام کر رہی ہے, یا صرف اسپورٹس جو ہے وہ جو آپ کی جو ایز اے جو ہماری آرگنائزیشن ہے وہ صرف اس میں رول ادا کر رہی ہے؟ ذرا اس پہ بتائیں گے آپ. دیکھیں سر, جب بھی ہمارے پاس کوئی فارنر آتا ہے تو ہمارا اس کا ایک اپنا ایک سیکورٹی کا پروٹوکول ہے. اور ہماری سیکورٹی ایجنسی, خواہ وہ پولیس ہو, رینجرز ہو, ہمیں آرمی کی اس میں اسسٹنس چاہیے ہو, تو سر وہ ایک VVIP پروٹوکول ہم تمام فارن ایتھلیٹس کو, فارن پلیئرس کو دیتے ہیں. اور ان کی سیکورٹی کا ایک فول پروف ملٹیپل ٹیئر سیکورٹی کا جو انتظام ہوتا ہے وہ ہم اس کے پروٹوکولس کو فالو کرتے ہوئے وہ انشور کرتے ہیں. اور اس پہ آلریڈی تمام جو ہمارے متعلقہ محکمے ہیں, پولیس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, 1122, رینجرز, آرمی, تمام جو ادارے ہیں جن کا جو رول ہے اس ایونٹ کو کامیاب کرنے میں, خواہ وہ سیکورٹی کے حوالے سے ہو یا اور بھی الائڈ ارینجمنٹس ہو, تو اس پہ ایک بہت ڈیٹیل قسم کی ڈیلیبریشن ہو چکی ہیں. اب تو فوراً ہمارے پاس جو ہمارے باکسرز اور ان کا الائڈ اسٹاف ہے وہ آنا شروع ہو چکا ہے. تو الحمدللہ سیکورٹی کے حوالے سے, تمام ارینجمنٹس کے حوالے سے تمام متعلقہ محکمے, خواہ وہ صوبائی حکومت کے ہیں یا وہ فیڈرل حکومت کے ہیں, وہ آن بورڈ ہیں. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایونٹ کا آلریڈی ایک سکسیسفل آغاز ہو چکا ہے. وہ 18 تاریخ سے ہی جب ان کی پہلے فارنرز یہاں آمد ہوئی تھی, تو اس کے بعد سے آن ورڈ ابھی تک ہمارے پاس کافی لوگ پہنچ چکے ہیں. سو سیکورٹی از ان پلیس اینڈ الحمدللہ تمام محکمے قطع نظر اس بات سے کہ وہ صوبائی حکومت سے ان کا تعلق ہے یا وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہے, سب مل کے اس ایونٹ کو سکسیس سٹوری بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں.
یہ بہت ہی زبردست ایک سفارتی مینجمنٹ بھی ہوگی، بہت بڑی سفارتی مینجمنٹ ہوگی. ظاہر ہے آپ نے جیسے کہا کہ کھلاڑی ایک سفیر ہوتے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے کھلاڑی جب پاکستان سے ہو کے کامیاب ایک ایونٹس ہوگا تو وہ ایک بہت بہترین سافٹ امیج پاکستان کا باہر جائے گا. جی وسیم صاحب، میں دیکھ رہا تھا آپ کا WBA ورلڈ گولڈ بینٹن ویٹ چیمپئن، کامن ویلتھ گیمز، ایشین گیمز گولڈ میڈلسٹ، نیشنل گولڈ میڈل، آپ نے بہت باہر پارٹیسپیٹ کیا ہے. وسیم صاحب، آپ ظاہر ہے پاکستان کی فیس ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے لاہور میں، جس میں دنیا بھر کے بہترین باکسرز آ رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا ایونٹ دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دو طریقے سے. ایک تو یہ کہ پاکستان میں جو باکسنگ ہے اس کو اس سے کتنا فائدہ ملے گا، جو انڈیویجول اس وقت باکسرز ہیں جو یہاں کسی نہ کسی کمیٹی سے، آرگنائزیشن سے، کمپلیکس سے یا اسپورٹس سے جوائن ہیں، ان کو کتنا فائدہ ہوگا اس کو، اور پاکستان میں موجود جو آپ لوگ ہیں اس کو کتنا اس سے بہتری آئے گی آپ کے باکسنگ کے حوالے سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں DG اسپورٹس خضر صاحب کا، جنہوں نے اس ایونٹ میں کافی ہمیں ہیلپ کیا. گورنمنٹ آف پنجاب کا، گورنمنٹ آف پاکستان کا، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں، جو یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے انڈر دا WBA ورلڈ باکسنگ ایسوسیشن کا، اور ہماری جو اپنی پروموشن ہے فیلکن پروموشن اور گلوز باکس کے ساتھ مل کے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان آرمی کا. دیکھیں، یہ جو WBA کا ایونٹ ہے یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. یہ دنیا کے ون آف دی بیسٹ فائٹرز اس ایونٹ میں حصہ لے رہے، جو فارمر جو WBA، WBC، IBF ورلڈ ٹائٹل چیلنجرز ہے، وہ سب اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں 2 ورلڈ ٹائٹلز آن دا لائن ہیں، باقی 4 ایشیا لیول کے ٹائٹلز لائن میں ہیں. تو یہ میرے لیے اور پاکستان کے لیے، ہماری کنٹری کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی آج ایک بہت بڑا باکسنگ ایونٹ ہوا ہے سعودی میں، ریاض میں، تو وہ بھی بڑا سکسیزفل ہوا ہے. تو یہ وہی جو ہے پوری ٹیم ہے WBA کا، جو اب سعودی سے یہاں آئیں گے اور یہ ایونٹ کرائیں گے. یہ میرے لیے تو بہت پراؤڈلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کافی خوش ہوں کہ یہ جتنے بھی فارنرز باہر سے آئے ہیں، یہ یہاں پہ پاکستان کا امیج دیکھے، اور ہماری جو ہے پاکستانی جو ہاسپٹیلٹی ہے جو ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں کو دیتے ہیں، تو یہ کافی یہاں پہ ہم ایک ہوٹل میں ہیں تو اس میں ساتھ ہیں، تو یہ کافی خوش ہے اور بہت زیادہ پاکستانی لوگوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہے. اب میں اور میرے ٹرینر مسٹر ڈینی وان بیٹھے ہوئے تھے، ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آؤٹ کلاس ایونٹ ہے، اور جو جس طرح پنجاب اسپورٹ بورڈ نے، جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں ہیلپ کیا ہے، تو یہ ہم ان کا مطلب ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اچھا وسیم صاحب یہ بتائیے، میں ذرا آپ کے حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو ایک طرف تو سافٹ امیج بن رہا ہے، گورنمنٹ اپنا پورا رول ادا کر رہی ہے پاکستان کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے دنیا بھر میں، اور ظاہر ہے یہ ایک ایونٹ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس میں پاکستان کے اہم ترین ادارے انکلوڈنگ آپ کے فورسز اس کو بہترین طریقے سے مینیج کر رہی ہے. میرا جو سوال آپ سے ہے کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اب ہمارے پاس کرکٹ ہے وہ بڑی عالمی معیار کی ہے، یا اسکواش ہے جس میں بڑے بڑے نام ہیں، اور آپ کے ہاکی میں بھی آیا، اب یہ انٹرنیشنل سیکنڈ انٹرنیشنل اتنی بڑی جو ایونٹس ہو رہی ہے، کیا پاکستان کے پاس ایسے باکسر موجود ہیں جو عالمی معیار کے ہیں اور اس قسم کے ایونٹ سے ان کو بڑا فائدہ ہوگا اور وہ ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکیں گے؟ جی بالکل. دیکھیں، اگر آپ وہ ہماری جو پاکستان کی جو باکسنگ ہے، اگر آپ باکسنگ کا ہسٹری دیکھیں گے تو پاکستان کے ہسٹری میں جو ورلڈ باکسنگ کا پریزیڈنٹ تھا وہ پاکستان سے تھا، پروفیسر چودھری انور. اس کے دور میں ہمارے پاس اولمپئن باکسر تھے جو پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. انہوں نے اولمپک میں حسین شاہ ہے جیسے انہوں نے برونز میڈل جیتا، اور ہمارے بہت ایسے باکسر ہیں جیسے میں تھا، حیدر علی تھا، ہم نے جا کے کامن ویلتھ میں نے 2 دفعہ میڈل جیتا. ایشین گیمز میں میراللہ لاسی ہے، گولڈ میڈل ہے ایشین
سعید ابرار حسین تھے، وہ ایشین گولڈ میڈلسٹ تھے. تو ایمیچر کا ہمارا کافی جو فاؤنڈیشن تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا. اب ہم نے یہ پروفیشنل باکسنگ اور ایمیچر اب ایک ہو گیا ہے. تو میرا یہی گول ہے کہ میں یہاں پہ جو اس طرح کے بڑے بڑے انٹرنیشنل ایونٹس کراؤں جو ہے تھرو پاکستان گورنمنٹ ان کی سپورٹ کے ساتھ. اور میں جو ہمارے ینگسٹرز ہے، ٹیلنٹ یہاں پہ بہت جو ہے آؤٹ کلاس ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، اور جو ہمارے ینگ ٹیلنٹر فائٹرز ہیں ہم ان کو اوپر لے کے جائیں، ان کو یہاں سے مطلب جس طرح ایک فٹ بال میں جو ایک کلب سائن کرتا ہے اس طرح ہم ان کو سائن کرے اور باہر جا کے وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرے اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کرے. ٹھیک ہے، میں ذرا آتا ہوں جناب جو ہمارے خضر صاحب ہیں. خضر صاحب، یہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی نژاد برطانوی باکسر لارا اکرام بھی شرکت کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس قسم کے ایونٹ سے جو پاکستان میں خواتین ہیں ان کو کتنا انکریج کیا جا سکتا ہے، اور اس ایونٹ میں کتنی خواتین جو ہیں وہ شامل ہو رہی ہیں اس پروگرام میں. جی کیا کہیں گے؟ سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سر یہ جو ہماری خواتین باکسرز ہیں یا کسی بھی اسپورٹس ڈسپلین میں جب خواتین پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو وہ رول ماڈلز ہوتی ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں بچیوں کی. اور لارا جو ہے وہ پاکستانی باکسر ہے اور اس کو دیکھ کے بہت ساری ہماری فیمیل بچیوں نے باکسنگ سٹارٹ کی ہے. ہماری ڈے 1 2 فیمیل باؤٹس ہیں ہماری، 2 پاکستانی خواتین اس میں پارٹیسپیٹ کریں گی. اور میں تو خود کیونکہ اسپورٹس کو بہت کلوزلی دیکھ رہا ہوں پچھلے 1 سال سے آلموسٹ پنجاب میں، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری بچیوں میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے. اور تھوڑی سی ہم ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر دیں، ان کو پراپر ایٹماسفیئر دیں، ان کو اگر مواقع ملے تو آپ یقین جانیے کہ ایسا ٹیلنٹ دیکھنے میں آتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپ کمنگ ایونٹ ہے اور اس میں ہماری پاکستانی باکسرز کی جو شرکت ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو اپ کمنگ فیمیل باکسرز ہیں ان کے لیے نہ صرف بہت بڑی موٹیویشن کا کام کرے گی بلکہ آگے آنے والے وقتوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی بچیاں جو ان کو دیکھ کے اپنے کریئر کو مزید باکسنگ میں اس میں اپنا نکھار لے کے آئیں گی، وہ آگے چل کے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی انٹرنیشنلی بھی انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا نام روشن کریں گی. اور آلریڈی ہمارے پاس بہت ساری ایسے پوٹینشیل پلیئرس ہیں باکسنگ میں فیمیلس کی میں اگر بات کروں کہ ہم ان کو جس طرح وہ پیشن کے ساتھ باکسنگ کو لے کے چل رہی ہیں وہ ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنا معیار برقرار رکھیں تو وہ دور نہیں ہے کہ جیسے ارشد ندیم نے پاکستان کا نام روشن کیا، جیسے محمد وسیم جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے وقتوں میں اسی طرح ہی ہماری فیمیل باکسرز بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ اسی طرح کے پروگرام میں بیٹھیں گی اور وہ بھی اپنے ورلڈ ٹائٹلز کا آپ کے ساتھ بیٹھ کے تذکرہ کر رہی ہوں گی. تو اٹ از ویری موٹیویٹنگ فار آور فیمیل باکسرز. بہت شکریہ خضر صاحب، بہت شکریہ محمد خضر افضال صاحب، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم تھا. یقیناً کسی اسٹیج پر ہم اس پہ ضرور بات کریں گے، اور دعا گو ہیں پاکستان کے لیے، پاکستان کے ان کھلاڑیوں کے لیے جو اس وقت ایک اہم ترین انٹرنیشنل ایونٹ جو منعقد ہوا ہے، اس میں پاکستان ایک سافٹ امیج کے طور پر انشاءاللہ جائے گا، اور پاکستان میں اس طریقے سے کئی اور انٹرنیشنل جو ہے مقابلے ہوں گے، ایونٹس ہوں گے، اور دنیا بھر کے یہاں پر جو آپ کے باکسرز ہیں وہ آئیں گے، فیمیل اور میل بھی. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی اسپورٹس بلکہ پاکستان کی حکومت پاکستان کے اسپورٹس کو سپورٹ کرے گی، اور اس جو ایونٹ کے بعد جو باکسنگ کا شعبہ ہے اس کو انکریج کرنے کے لیے میل اینڈ فیمیل دونوں کو پوری سپورٹ کرے گی، تاکہ پاکستان کا نام دنیا میں باکسنگ میں بھی سر عام آئے، بڑا نام آئے، پہلے نمبر پر آئے. آپ دونوں کا شکریہ. کسی اسٹیج پہ مزید بات کریں گے. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.